پھر آگے پوچھتے ہو کیا؟ غیر حاضری بہت ہے آپ کی. سر کیا بنے ہمارے کوشچن کے بارے میں؟ آپ کے کوشچن کے بارے ابھی کل پھر ایک مجھے افواہ مل گئی ہے، پیپر آن لائن ہوں گے. بس یہ اسی طرح ہی سارا مطلب چل رہا ہے. چورن یونیورسٹی اور اس کے باقی لوگ بیچ رہے ہیں، تو اب دیکھنا ہوگا. چلیں، اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو. میں نے ایک لنک سینڈ کیا ہے، اس پہ کلک کر کے آپ کے سامنے ایک پورٹل آئے گا. اس پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. اس میں اپنا نام لکھنا ہے اور نیچے انٹر براڈ کاسٹ ہوگا، اس پہ کلک کریں گے تو آپ میرے ساتھ لائیو آ جائیں گے. سجاد آپ اگر ہیں تو اس پہ کلک کریں ذرا. میں نے دوبارہ پہ کر دیا. ویری کنفیوژن سر جی. جی احمد شاہ جی ایسے ہی ہے. بس یونیورسٹی کی طرف سے ملی ہے افواہ کے آن لائن پیپر ہوں گے. بس ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ادھر سے مطلب یہی پرابلم ہوتی ہے. ہیلو جی سر. السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب خیریت ہے؟ جی بولیں. کیسی ہو رہی ہے تیاری آپ کی؟ کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ ہاں جی. ہیلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ابھی تو کوئی تیاری نہیں ہے، اب تو سب لوگ کے. ابھی سوئے میں؟ چلے یہ کیونکہ اب انہوں سوئے نے. جی جی بول رہے ہیں. سر سوئے بھی نہیں، مطلب کتنا پزل کیا ہوا، سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے کیا ہے. جی ایسے ہی ہے بالکل. مطلب یونیورسٹی نے بھی پزل کیا ہوا ہے. کل پھر ایک بچے نے مجھے نوٹیفیکیشن سینڈ کیا تھا. کل پھر ایک بچے نے نوٹیفیکیشن سینڈ کیا مجھے کہ یہ جو مطلب ہمارا ہے، ہمارے پاس جو اویلیبلٹی ہے اس کی، یہ مطلب بڑا ہی ڈسٹربنس. وہ اس کے پورے لیٹر کے اوپر میں آپ سے وہ لیٹر شیئر کرتا ہوں. جی آسن کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ روزی ڈول وعلیکم السلام. سر آپ میل نہیں چیک کرتے؟ نہیں وہ میل پراپرلی چیک نہیں ہوتی. میں بھی چیک کر لیتا ہوں آپ سے جو میل ہے. میں دیکھ لیتا ہوں میل پہ آپ کا. جی میں سے کچھ پڑھائیں گے آپ یا پھر نہیں؟ جی آج دیکھتے ہیں اس کو. میں نے آج پھر آپ کو اس کو جو ہے وہ کروانا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. بسما آپ کا مجھے میسج آیا ہوا تھا. جی اچھا میں آپ کو آنسر کرتا ہوں بسما. تھوڑی دیر تک آپ کا میسج آ گیا تھا میرے پاس. ٹھیک ہے اوکے. آپ ساتھ میں ٹیکسٹ بھی کر دیا کریں نا کہ میں نے آپ کو ای میل کیا ہے. آپ ادھر بتا دیا کریں. چلیں اچھا جی. محمد شکی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ سب خیریت سے؟ یہ مجھے جو لگ رہا ہے حالات، کرونا کے حالات تو بڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے لاک ڈاؤن کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں جو پہلے مطلب ریشو تھی یہ اس کی کرونا وائرس کے مریضوں کی، تو اس میں
کم تھے 150 200، اب وہ تعداد تقریباً کوئی مطلب آپ سمجھیں کہ 1100 1200 پہ آ گئی ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو اب یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو اور معاملات بڑھیں گے۔ اچھا، سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اداروں کو نہیں کھولتے، یہ اسکولوں کو بھی انہوں نے کھولنے کا خیر ارادہ کر لیا ہے، 1 جون سے انہوں نے پلان کیا ہے۔ کل کی خبریں یہ ہیں، لاک ڈاؤن تو 9 تاریخ سے کھل جائے گا، لیکن جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ تقریباً کھلیں گے جناب آپ کے کوئی 1 جون سے آنورڈ، جس میں 9th کے پیپرز بھی سٹارٹ ہو جائیں گے، پھر انٹر کے پیپر ہونا ہے، معافی کوئی نہیں ملنی کسی کو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہی ہے بس۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر نہیں آ سکتے، مطلب پیپرز ہمارے اگر آن لائن ہوتے ہیں تو پھر MCQs ہوں گے، کیونکہ ایک بات مجھے کل کنفرم ہو گئی ہے، ایک بات تو 100%، کنول ملک وعلیکم السلام، ایک بات تو کل کنفرم ہو گئی ہے کہ 2 معاملے چل رہے ہیں، یونیورسٹی نے 2 ٹریک شروع کر دی ہیں۔ کل بھی میں نے آپ سے یہی بات کی تھی، ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی یہ کہتی ہے، ابھی تک ہم نے فائنلائز نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے جو پرنسپل حضرات سے میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے اندر یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جناب آن لائن پیپر ہوں گے، یہ میٹنگ میں طے ضرور ہوگا ہے۔ یہ شور کر لیں آج کہ جتنے بھی پرنسپل حضرات ہیں ادھر کالجز کے، ان کے ساتھ جو VC کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں سجیشن ضرور آئی ہے، اس میں یہ طے ضرور ہوا ہے کہ آن لائن پیپر ہوں گے اور MCQs ہوں گے۔ اس کے بعد یونیورسٹی نے جب دیکھا یہ بہت زیادہ پھیل گیا، پھر انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ ابھی ہم نے فائنل نہیں کیا، تو ان کیس ایسی صورتحال ہوتی ہے انہیں فائنل کرنا پڑتا ہے تو پھر اوبیسلی یہ آن لائن ہوں گے اور اس میں MCQs ٹائپ یہ دیں گے۔ تو پھر ہمیں تو پریپیئر ہونا چاہیے، آپ کے لیے مینول ڈیٹا سارا پڑا ہوا ہے وہاں پہ، چینل کے اوپر سارا مینول ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اور ہمیں اس کے لیے پریپیئر ہونا پڑے گا۔ مزید جو ہے MCQs کی تیاری کے لیے میں نے آپ کو پورٹل بتایا ہے، اس کی رجسٹریشن کل سے شروع ہے، ماشاءاللہ بچے آ رہے ہیں، آپ بھی اپنا پلان کریں اور اس کے اندر اپنی رجسٹریشن کروائیں تاکہ آپ بھی اپنے اس اینگل پہ بھی تیاری کر لیں، تاکہ ان کیس اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو آپ اس کا بہتر۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ اس اینگل پہ تیاری کر لیتے ہیں تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ پورٹل پہ آتے ہیں، وہاں پہ تیاری کرتے ہیں، اپنا ڈیلی بیسس پہ کوشچن آنسر کرتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، آپ کے کانسیپٹ مضبوط ہو جائیں گے، آپ ڈیلی بیسس پہ تیاری کریں گے، اور ڈیلی بیسس پہ تیاری کرنے کے بعد آپ کی جو مینول تیاری ہے، جو آپ کا لاجکس ہیں، جو آپ کے کانسیپٹس ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں گے، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وعلیکم السلام سر، کالج کب اوپن ہوں گے؟ کالجوں کو کوئی پتہ نہیں، بھی 1 جون سے امید کی جا سکتی ہیں تابش۔ السلام علیکم سر، مطلب کنفرم نہیں ہے، آن لائن کا کنفرم نہیں ہے، لیکن مطلب وہ ہم گیس کر سکتے ہیں ان کیس حالات خراب ہوتے ہیں، آگے گرمی بھی ہے، کالج اگر نہیں لگتے تو پھر یہ آن لائن جانے کی کوشش کریں گے، تو اس کے لیے ہمیں فری پہ رہنا چاہیے۔ وہاں پہ میں آپ کو ایک لنک سینڈ کر رہا ہوں واٹس ایپ، اس پہ پوسٹ کر رہا ہوں چیٹ میں، اس پہ کلک کریں، اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پورٹل آئے گا، وہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے، آپ نے نام لکھنے کے بعد نیچے انٹر براڈ کاسٹ کرنا ہے، آپ کے مجھ سے بات ہو جائے گی آپ کی، اگر کوئی بچہ ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا تو یہاں پہ، کیونکہ بچے واٹس ایپ پہ اکثر بات کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ، تو زیادہ بہتر ہے کہ میں نے یہاں پہ اب آپ لوگوں کے لیے ایک اویلیبلٹی کر دی ہے، اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے لیے ایزی وے ہوگا، اور وہ جو آپ کا سب پوچھیں گے سب کو بدل آنے والے دنوں میں جو ہم کلاس مینج کریں گے اسٹڈی کی، اس سے بھی یہاں پہ انشاءاللہ مینج کریں گے، تاکہ کچھ بچوں کو لکھنے میں پرابلم ہوتی ہے اس طرح وہ مجھ سے لائیو آ کے
بات کر کے اپنا کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں. کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں تو پوچھ بھی سکتے ہیں, زیادہ ایزی ہو جائے گا. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک سیشن میں رکھنے جا رہا ہوں جس میں آپ کو آپ کے پروفیشن کے بی کام کے بعد کون سا پروفیشن اختیار کرنا چاہیے. اس کے لیے انشاء اللہ تعالیٰ آج کل میں دوست سے بات ہو رہی ہے, جو پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے. ایک سبجیکٹ ہے, مجھے اصل میں بائی چانس یاد آتا ہے تو پھر میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں. ایک سبجیکٹ ہے شارٹ ہینڈ کا, میں نے لگ بھگ آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا. وہ اگر آپ بی کام کے بعد اس کی ٹریننگ کر لیتے ہیں, وہ سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں, آئی تھنک آپ کی پروفیشنل لائف بہت آسان, بہت اچھی ہو جاتی ہے. اس کی ٹریننگ بھی ہم اس چینل پہ کروائیں گے, آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پوری پریکٹس بھی کروائیں گے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بتایا جائے گا. ایک تو آپ کو ٹیکس پروفیشن کے حوالے سے ڈسکس ہوگی, اس کی ٹریننگ پریکٹس بھی یہاں پہ کروائی جائے گی. آمنہ سہیل کہہ رہی ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کالج نے تو آن لائن پیپر کی تیاری شروع کروا دی ہے. اب دیکھیں, جب اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آن لائن تیاری کروا, اب گورنمنٹ کالج, یہ تو پرائیویٹ کالجز کو نا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. پرائیویٹ کالجز جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے اٹیچ رہے ہیں, ہمارے ساتھ آئیں, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر پرائیویٹ کالجز آپ کو گورنمنٹ کالجز اس طرح پہ آ جائیں تو پھر ریئلی جو ہے آپ کا ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں جی, آپ جو ہے اچھا جی, ایک تو بچوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ لائک کر دیا کریں ویڈیو کو, اور کمنٹ تو آپ کر ہی ہوتے ہیں, لائک کر دیا کریں, اور شیئر بھی کیا کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ, اور اپنے مختلف چینلز کے اوپر شیئر کیا کریں تاکہ میکسیمم لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے کانسیپٹ کلیئر کر سکیں. تو اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا خود ہی خیال کیا کریں تاکہ کہنا نہ پڑے. مجھے اچھا نہیں لگتا, میں بس میرا مزاج اس طرح کا ہے. آپ نے دیکھا ہے بچے اکثر خود ہی کہتے ہیں آپ کو, آپ اس میں بات کرتے ہیں. تو چلیں بہرحال. اچھا جی سر, ہمارے گورنمنٹ کالج نے بھی آن لائن ایم سی کیو کی تیاری. اب دیکھیں چلیں جی, یہاں پہ ہم ووٹنگ کرواتے ہیں, جتنے گورنمنٹ کالجز کے بچے ہیں وہ وہاں پہ اپنا اپنا کمنٹ کرے کہ ان کی گورنمنٹ کالجز یا پرائیویٹ کالجز کے پرنسپل نے کیا کیا ہے اور وہ کیا کروا رہے ہیں. کوشچن آنسر, آسن وعلیکم السلام. محمد شکیب سر, کوشچن آنسر کیسے سولو کریں گے ہم ٹیسٹ کے جو آپ سٹارٹ, میں نے کل بتایا تھا, کل کا میرا لائیو سیشن آپ دیکھیں, اس لائیو سیشن میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ میں نے کیسے اس کو کروایا تھا. ٹھیک ہے جی, اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کیسے کرنا ہے, آپ اس میں بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہ میں محمد شکیب احسن, یہ میں نے آپ کو ایک لنک سینڈ کیا ہے, تمام لوگ اس پہ کلک کریں, اس پہ کلک کریں ذرا تمام لوگ, جو میں نے لنک سینڈ کیا ہے, اور آپ کے سامنے ایک پورٹل آئے گا, وہاں پہ آپ اپنا نام لکھنا ہے, نام لکھنے کے بعد نیچے اپنے انٹر براڈ کاسٹ کر دینا. اچھا جی, تو جتنے گورنمنٹ کالجز کے بچے ہیں سر, آپ جو شارٹ ہینڈ کا کورس کروائیں گے, کیا اس کی سند بھی ملے گی؟ اس کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بچے, اس کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بس اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. اس کی صرف آپ کو پریکٹس, اور آپ کو صرف آنا چاہیے. اس کے لیے کسی شارٹ کورس کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی مطلب سند کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ جسٹ ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, تو جی ویڈیو کو لائک کر دیں ایک تو, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے کوشچن کریں. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو میں نے لنک دیا ہے اس کے اندر, اس پہ کلک کریں. حسن سے بات کرتے ہیں جی. جی حسن, السلام علیکم.
कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओके, ठीक है जी। हसन, आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा, सब हो जाता है समय, शायद प्रैक्टिस नहीं है इसकी। ओके जी। तो बात कर रहे थे ऑनलाइन की। इस हवाले से मैंने चूंकि आपको बता दिया है कि आप हाउ आर यू जकरिया शाह, माशाल्लाह नए नए नाम आ रहे हैं हमारे सामने। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम बुलाते हैं हेलो की जगह पे। जी रिमशा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, खैरियत से है। अच्छा सर, मैंने पूछना था, तो तैयारी तो हमने थ्योरेटिकली की हुई है ना, हमने क्वेश्चन याद किए हुए हैं। तो अगर जी, एमसीक्यूज में हम आते भी हैं तो थ्योरी के तो हम लोग कर लेंगे, तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे? न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस के अंदर भी आपको एमसीक्यूज बन जाता है। जैसे लाइक दैट मैंने आपको बताया था, हमारा एडवांस का जैसे हम लोग पेपर है। मैथ्स के करते हैं, मैथ्स के एमसीक्यूज होते हैं, उस तरह के होंगे? जैसे कि जी प्राइम कॉस्ट किसी क्या होती है, जी जी कन्वर्जन कॉस्ट, इस तरह के जी होंगे? जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपके पास कॉन्सेप्चुअली पूछा जाएगा कि आपका जो है प्राइम कॉस्ट इज इक्वल, आगे वो पूछेगा कौन कौन से डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, या डायरेक्ट मटेरियल एफ एच, या लेबर एफ एच, डायरेक्ट मटेरियल लेबर एफ एच, या जो वर्क इन प्रोसेस को भी लिख देगा। कोई भी कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरह जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर इज द टोटल ऑफ, आगे 2-3 पॉइंट वो पूछ देगा। तो इस तरह को बना के देगा। फिर आपको सवाल में बता देगा डायरेक्ट लेबर 20,000, मटेरियल 25,000, एंड प्राइम कॉस्ट कितनी होगी। तो प्राइम कॉस्ट की वैल्यू नीचे वो 4 वैल्यू दे देगा, उसको आपने टोटल करके देना होगा। इसी तरह एडवांस के अंदर आपके पास फार्मूले हैं बहुत ज़्यादा। ब्रांच के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी कर ली है इसकी। पोर्टल के ऊपर जो लोग आएंगे उनके साथ वहाँ पे डेली हम्म। बेसिस पे हर सब्जेक्ट का इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आपको दिया जाएगा पेपर, और उसके ऊपर आपकी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी हर वाले से इंशाल्लाह ताला। अच्छा, चलें, अभी ठीक क्योंकि है। और टैक्स का भी इसी तरह ही होगा ना? टैक्स का भी इस तरह होगा कि रैंप का क्या है, टैक्सेबल क्या है, वहां पे मेंशन करेगा। वो आपसे पूछेगा कि सैलरी के अंदर कितने परसेंट टैक्सेबल है, परसेंटेज भी पूछ सकता है, और आपको वैसे भी वो बता सकता है कितना कितना है। तो ये सारी चीजें एमसीक्यूज के अंदर भी एडजस्टेबल है, बनाई जा सकती हैं। क्योंकि हम्म। आप अगर आईकॉम को देखें तो आईकॉम के अंदर जो हमारे जी। अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, उसमें आपको जो पहले तो 70%, 50% का पेपर जो था वो एमसीक्यूज में आता था। अब जाकर उन्होंने कुछ 20% का कर दिया है। 20% का पेपर जी। आज भी वहाँ पे 20 एमसीक्यूज आते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो वो बन सकते हैं उस तरह, वो मुश्किल नहीं है। तो ये इस तरह होगा जी नहीं, इंशाल्लाह। मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो फिर हमारे लिए है ना, क्योंकि हमने तो वैसी प्रिपरेशन ही नहीं की हुई जी, कि हम प्रिपरेशन उसको कह के लिए सकें। जी ऐसे ही है, आप अपनी मैनुअल तैयारी प्रॉपर रखें, मैनुअल को बहुत अच्छे से घर करें। पे नहीं है, इन केस वो आता है तो फिर वो वहाँ पे घर आप पे नहीं है। एडजस्ट कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर कोई चले, बच्चा अल्लाह ताला हमारी जो है ना, जी जो थोड़ी बहुत मेहनत की हुई है उसको काम में लाए, सब जी स्टूडेंट्स को जी, पास आमीन। करे। बहुत सी दुआएं आपके लिए इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी जी, करे बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया, आप हमारे लिए कोई इतनी बात मेहनत करते हैं। कोई बात नहीं, बस मैं ये बहुत से बच्चे हैं, मैंने कहा चले ये मतलब एक फैसिलिटी है, तो इसको मैं अवेल करके लोगों जी। तक ये नॉलेज और ये चीजें पहुंचानी चाहिए। हमारे पास चैनल के ऊपर तो पूरा थैंक यू डाटा सो पड़ा हुआ मच है वहाँ पे। आपका, कि आप हमें जी ये वेलकम, हमारी इस तरह से मदद कर रहे होते हैं। थैंक यू जी सो मच वेलकम सर। वेलकम वेलकम वेलकम। ओके जी। जी जकरिया कह रहा है जी एमसीक्यूज जो है बी लॉ के कैसे हमने तैयार करने हैं। तो वो बड़े आसान है बी लॉ के, हमें बी लॉ तो बड़ा आसान है। उसमें आपसे सेक्शन पूछ सकता है, आपसे वो मतलब क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता है प्रॉपर। तो एमसीक्यूज के ऊपर मैंने आपको बताया था कि हमने एक पोर्टल है, तो उस पे आप आए। इकरा चौधरी, वालेकुम अस्सलाम।
جی حمزہ احمد، بی لا از ویری ڈیفیکلٹ سر جی. بی لا ڈیفیکلٹ ہے، اگر مشکل ہو تو اسے پڑھنا چاہیے. اسے صرف یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے. اگر مشکل ہو تو اسے پڑھنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے جی. جی تو آن لائن ایم سی کیوز ہم کب اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ آن لائن ایم سی کیوز جو ہیں اس کی تیاری کے لیے میں نے آپ کو پورٹل بتایا ہے. بیسیکلی اس کی پراپر تیاری تو پورٹل پہ ہوگی، لیکن اوور آل اس سبجیکٹ کا جو اوور ویو ہو کرے گا وہ یہاں پہ انشاءاللہ چینل پہ ہوگا. چینل پہ اس کا اوور ویو ہوگا، اور اس کی آپ جو سولوشن آپ کریں گے وہ آپ پورٹل پہ جا کے کریں گے، جہاں پہ آپ کو رجسٹریشن کروانا ہوگی. وہ آپ پورٹل پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تیاری جو ہے وہ اس طرح ہوگی کہ ہمیں میں آپ کو چیپٹر پورا ڈسکس کروں گا، کیونکہ یہاں پہ یوٹیوب پہ ہم وہ پراپر ایم سی کیوز تو نہیں بنا سکتے. یہاں پہ ہم صرف سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے کہ اس سبجیکٹ کے اندر کیا کیا پوائنٹ ہے، ٹیکسیبل کیا ہے، ایگزامپٹ کیا ہے، اس کے فارمولے ڈسکس کریں گے. اس طرح ایڈوانس کلاس کے ہیں، ایڈوانس کے پورا برانچ کا چیپٹر ہم اوور ویو کریں گے. اس میں آپ کے پاس جو کوشچنز ہوں گے آپ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں سارے کے سارے. اس کے بعد آپ وہاں جا کے ایک چیپٹر پورا ڈسکس کر لیں گے ہم ایک دن میں، اور اس کے ساتھ آپ وہاں جا کے پھر اس کو اگر پراپر تیاری کرنی ہے ایم سی کیوز کی، وہ تو پورٹل پہ ہی زیادہ ممکن ہے، زیادہ بہتر ہے، وہاں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے آپ کو وہاں پہ ہی جا کے اپنا جو ہے رجسٹریشن کروانی ہوگی. باقی آپ اپنے طور پہ تیاری کریں مینول کی، ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح بھی آتا ہے. پھر پیپر مینول آئے یا ایم سی کیوز آئے، دونوں طریقوں سے آپ اس کو پاسبل کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی پورٹل پہ ہماری رجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہے کل سے، اس میں بچے کروا رہے ہیں، اور منڈے کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ پیپر آنے شروع ہو جائیں گے. اس کی تیاری پوری ہو رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. سلہری ایک کاسٹ ہے جی، کاشف صاحب ان کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں ماشاء اللہ. یہ ہمارے ہاں جو کاسٹ بیسیکلی، محمد افضال وعلیکم السلام، ہمارے یہاں جو کاسٹ بیسیکلی ہوتی ہے 80% کا ہے کہ ایگزام مینول ہی ہوں گے. 80% میں آپ حیدر نقوی آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ 80% اسٹوڈینٹس کی بات، آپ گورنمنٹ کالجز کے پرنسپل سے بات کریں، گورنمنٹ کا یا کسی پرائیویٹ کالج کے پرنسپل سے بات کریں، آج بھی وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آن لائن مینول جو ہے وہ پیپر ہوں گے آپ کے، آن لائن ہوں گے. ابھی پتہ نہیں پھر کیوں کنفیوز کیا بھائی انہوں نے ہمیں، تو خود بڑی اس سے جو ہے پریشانی ہے. انہیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، انہیں پراپر بتا دینا چاہیے کہ کہاں پہ مسئلہ ہے. چلیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کل سے اپنے پورٹل کے حساب سے کل تیاری شروع کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ پھر
منڈے سے پیپر بھی آنا شروع ہو جائے گا. جو لوگ اس پورٹل پہ اپنی رجسٹریشن کروائیں گے انہیں وہاں پہ کل منڈے سے پیپر آنا شروع ہو جائے گا. وہ لوگ وہاں پہ اٹیمپٹ کر سکیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. شکیب کہہ رہا ہے جی آن لائن ہوں تو اچھا ہے. آپ کے لیے تو بچے پاسبلٹی ہے آن لائن کی، لیکن اکثر بچے آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن تیاری نہیں کر پائیں گے. ان کے پاس ایسے سورسز نہیں ہوتے ہیں، وہ تیاری نہیں کر پاتے، اور ساتھ میں پھر وہ ہیلو سر ہمارے سر نے بتایا ہے کہ مینول کی ہی پریپریشن کریں. گڈ. حسن سر اگر 9 مئی کو لاک ڈاؤن اوپن ہوتا ہے تو پھر شاید مینول ہی پیپر ہوں گے. حسن ٹھیک کہہ رہا ہے جی. یونیورسٹی والے کہہ رہے مینول ہی پیپر لیں گے. ہاں ایسا ہی ہے. ویسے وہ شاید اس لیے نہیں جا رہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ہاں جی، وہ اسی لیے نہیں لینے جا رہے، ریسورسز نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں. جی بسما یونیورسٹی والے نوٹس کب پرووائڈ کریں گے؟ اگر بسما اگر یہ ہوتا ہے آن لائن تو پھر ہی وہ پرووائڈ کریں گے نا. ویسے تو ابھی کوئی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے فائنلائز نہیں کیا. جب فائنلائز کریں گے تو پھر ہی پرووائڈ کریں گے. جو حالات چل رہے ہیں لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو گئے آئی تھنک جی. یہ حالات تو ہمارے جو ہیں وہ ڈیمیجنگ ہی چل رہے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی امید ہے ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس میں چھوٹا طبقہ پس رہا ہے، اس لیے لاک ڈاؤن کو یہ ختم کر دیں گے. چلے انشاءاللہ بہرحال ہم اس کو دیکھتے رہیں گے اپنے حوالے سے. تو کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اپنی پراپر پیٹرن سے تیاری شروع کرتے ہیں، پھر اس حساب سے ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ. جی اس کے علاوہ کوئی آپ سے آن لائن ایگزام میں زیادہ آسانی ہے؟ جسمان ٹھیک کہہ رہی ہے. سر کل کون سی بک سٹارٹ کرنی ہے؟ کل ہم ان شاء اللہ لا پڑھیں گے، ای او پی بھی پڑھیں گے، اور ٹیکس پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سب لوگ ریڈی ہو جائیں جی. کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کلاس ہوگی پراپر 12 بجے ہم سٹارٹ کریں گے، جس میں اپنے سبجیکٹس کو پراپر پیٹرن پہ تیاری کرنا شروع کریں گے. اس پہ میں اوور ویو دیا کروں گا آپ کو، اور اس کے پھر آن لائن اگر کسی نے بچے نے آنا ہوگا تو پورٹل پہ اپنا رجسٹریشن کروائے گا. آپ کو پراپر پورٹل کے اوپر جو ہے نا وہ دیا جائے گا، مطلب اس کی جو آن لائن ایگزام کی تیاری ہے. بابر علی ماشاءاللہ گھنٹے کی لائیو سیشن کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ کیا آن لائن ہوں گے بچے. اس کے اندر پوری ہم نے ڈسکشن یہی کی ہے. آپ اب اگر ہماری لائیو کنورسیشن سنیں تو اس کے اندر پیچھے جو کمنٹ ہیں وہ ساری یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی کنفیوزنگ باتیں ہیں ساری، ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، حالات پتہ کو نہیں کس سائڈ پہ جاتے. ای او پی اور بیل اور لا کا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کروا دیا پلیز. ای او پی اور لا کا فرسٹ چیپٹر سے سٹارٹ کروا دیا. کاشی کا فرسٹ چیپٹر بی لا کا ہو چکا ہے، ای او پی کا ہم فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، کروا دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جی. اب ہم آبجیکٹیو ٹائپ، اب سارے لوگ اس حوالے سے ریڈی رہیے گا. میں آپ کو آبجیکٹیو ٹائپ تیاری کرواؤں گا، آپ ساتھ ساتھ تھیوری بھی کرواؤں گا اور آبجیکٹیو کی بھی تیاری کرواؤں گا. ڈیلی ایک سبجیکٹ کے اوپر ہماری بات ہوا کرے گی، اور اس سبجیکٹ کے والے سے پھر ہم آگے
منڈے سے آنورڈ پراپر آپ کی ایک ایک سبجیکٹ کے حوالے سے ہماری تیاری ہوگی، اور اس کے بعد اسی چیپٹر میں سے آپ کا ایم سی کیوز پیپر بنے گا جو پورٹل پہ اویلیبل ہوگا، اور وہاں پہ جا کے اس کو حل کر سکتے ہیں. وہاں پہ ریزلٹ ساری اس کی جو فائنل ڈسکشن ہے وہ بھی وہاں پہ ہوگی. اس کے علاوہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ بی سی آر ڈبلیو، آڈیٹنگ، بی لا، ای او پی. اس کے بعد جناب آپ کے پاس حمزہ فرسٹ چیپٹر کے 4 کوشچن ہم لگ کر چکے ہیں. کانٹریکٹ کیا ہے اور اس کے اسینشیلس کیا ہیں. پہلا تھا کہ کانٹریکٹ کیا ہے اور ایگریمنٹ کانٹریکٹ میں کیا فرق ہے. دوسرا تھا کانٹریکٹ کی اسینشیلس کریں بتائیں. اور تیسرا تھا کہ کائنڈز آف کانٹریکٹ. اس کے بعد تھا آفر کیا ہے اور ایکسیپٹنس کیا ہے. لگ بھگ یہاں تک ہم جا چکے ہیں. جی سر، آن لائن ایم سی کیو اینول میں پاسنگ مارکس کتنے ہوں گے؟ 40%. پاسنگ مارکس تو 40% ہوتے ہیں، 40% ہی ہوں گے. پاسنگ مارکس تو گریجویشن کے بعد، گریجویشن کے اور آپ کے باقی جتنے بھی مطلب ہیں امتحانات، اس میں چونکہ 40% ہوتے ہیں تو 40% ہی ہوں گے.